بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ یحییٰ آفریدی کے خلاف بغاوت ہوگی یا ہو گئی، اور یہی نہیں، پیر سیاست نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ہاتھ کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن بات باہر نکل آئی ہے۔ اور یہی نہیں، گرینڈ الائنس بقول مروت اڑ گیا۔ اور اس سے بڑی خبر کہ ایک سابق وفاقی وزیر، بڑے اہم وزیر نے یہ کہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے جب اڈیالہ جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے۔ یہ کون صاحب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ مولانا صاحب نے 2 روزہ لاہور میں مجلس عمومی کا اجلاس کیا۔ اس کے بعد کچھ باتیں نکلی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ فیصلہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے تحفظات دور نہیں کیے، لہذا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ لیکن بعد ازاں اس کی تردید آ گئی کہ نہیں جی، ابھی اعلانیہ جاری کیا جائے گا، اعلامیہ باقاعدہ جاری نہیں ہوا، اجلاس کا فیصلے سامنے نہیں آئے، تفصیل سے آئیں گے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، یہ کہیں طے نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی سے ہم اتحاد نہیں۔ یعنی پیر سیاست ہیں، وہ اپنی سیاسی چال چل رہے ہیں، انہوں نے اپنا تعویذ جو ہے ابھی بند مٹھی میں رکھا ہوا ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ تو معاملات یہی ہیں، پتہ یہ لگا ہے کہ کچھ تحفظات تھے ان کے، انہیں کہا تھا ان کو دور کر دے تو نہیں، اور دوسرا جو بڑا سلسلہ تھا جے یو آئی سے رابطے کا، وہ تھا اسد قیصر کا۔ تو اسد قیصر صاحب تو ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ ابھی آئے بھی نہیں واپس، تو کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ جو لوگ بانی چیئرمین سے ملے ہیں اور انہوں نے جا کے بتایا ہے مولانا صاحب کی حرکتیں یا مولانا صاحب کے حوالے سے جو کان بھرے ہیں یا خبریں دی ہیں، چلے ایسے کر لیں پازیٹیو انداز میں، اس میں خان صاحب نے کہا کہ ٹھڈو برے، دور رہو ان سے، رہنے دیں، مولانا صاحب کو مست رہنے دیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف وہ جو الائنس بنایا تھا پہلے آئین تحفظ کا، جو جس کے سربراہ تھے محمود اچکزئی، وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، لیکن اچانک انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کی طرف کر دیا۔ بلکہ انہوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ اپوزیشن کو چاہیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، جبکہ سردار ایاز صادق اس معاملے میں اور ساری پارٹیوں سے کو ساتھ لے کے چلنے میں بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں، اور بلکہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، لیکن وہ ناراض ہیں، اور وہ بہت پرانے ناراض ہیں۔ پتہ یہ لگا اسلام آباد سے کہ وہ اس وقت کے ناراض ہیں جب پہلی دفعہ سردار ایاز صادق صاحب بنے تھے اسپیکر، تو ایک وفد گیا تھا افغانستان، وہاں انہیں نے پھر جا کے کھلم کھلا آزادی رائے کا اظہار کیا تھا، جو کہ حکومتی پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ تو وفد کے کچھ ارکان نے حکومت سے اطلاع دی، حکومت کو بتایا، شکایت کی، تو حکومت نے انہیں واپس بلا لیا تھا۔ چونکہ وفد اسپیکر نے بھیجا تھا، تو ذمہ پڑ گئی اسپیکر سردار ایاز صادق کی۔ وہ ناراضگی ابھی تک چل رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ثانوی سی بات ہے، یہ تو چلتی رہیں گی، ناراضگیاں اور اچھائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ حلف اٹھا لیا چیف جسٹس آف پاکستان کا منصور علی شاہ نے، لیکن کس نے ان سے حلف لیا؟ جسٹس منیب اختر نے، یعنی ایک ہی گروپ سارا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان، وہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہیں، اور جسٹس شاہد وحید کو لے کے ملک سے باہر دورے پہ چلے، لہذا قائم مقام تو کسی نے حلف اٹھانا تھا، بننا تھا، یہ طریقہ کار ہے جو آئین و قانون کے تحت۔ تو سینئر جو تھے وہ منصور علی شاہ تھے، انہوں نے حلف اٹھا لیا، قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ اب لوگ یہ شرلی چھوڑ رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں انہوں نے بڑا زور دیا
چیف جسٹس کو بار بار خط لکھے، ملاقاتیں کی کہ جناب فل کورٹ بلا کے، فل بینچ بلا کے فیصلہ کیا جائے 28ویں ترمیم کا، اور پھر اس کے بعد کو سنا جائے۔ تو اب یہ جو ایک ہفتے کا گیپ ہے، اس میں منصور علی شاہ ان کے خلاف کریں گے بغاوت۔ 3 اہم جج باہر ہیں، آئینی عدالت کا سربراہ بھی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی، لہٰذا منصور علی شاہ کو کام دکھائیں گے اور بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ منصور علی شاہ نے کئی فیصلے کیے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، مخصوص جو نشستوں کا تھا وہ بھی اس پہ بھی نہیں ہوا، 26ویں ترمیم پہ بھی شور مچا رہے ہیں، ان کی کسی نہیں سنی گئی۔ تو اگر ایک ہفتے کے اندر یہ کارروائی کر بھی دیں تو کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ ماضی میں ذرا جھانکیں دیکھیں، کیا پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوئے تھے، فیصلہ ہو گیا تھا، تو کیا چیف جسٹس نے کروا لیے تھے فیصلہ؟ الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ تو معاملات ایسے اتنے آسان نہیں ہیں، لیکن اسلام آباد بھی بڑی افواہ کہ لو جی بھائی منصور علی شاہ شاہی دے جھنڈے تھلے سب آگنے تو شاہ اور ان کم پا دینا، اور یا کے آفریدی کے خلاف بغاوت ہو جانی ہے، اور یا آفریدی باہر گیا تو باہر ہی رہ جانا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یا آفریدی باہر گئے ہیں، اور کس کو قائم مقام بنا کے، جو ان کا سب سے زیادہ جو مخالف ہے یا جو ان سے ایگری نہیں ہے، جس کو اختلاف رائے ہے، وہ بنا کے گئے، تو انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو فاروق عطا بندیال صاحب جو تھے، انہوں نے ایک دن بھی ملک سے باہر جانے کا رسک نہیں لیا تھا، کیونکہ انہیں قاضی صاحب کہا تھا کہ قاضی نہ آ جائے، قاضی کی دھمکی تھی، قاضی کا ڈر تھا، قاضی کا خوف تھا۔ تو یہاں سے مختلف بات ہے، اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے میں کر لیجو، لیکن کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ گرینڈ الائنس مر گیا، کیسے کہ مولانا نے اتحاد نہیں کرنا، وہ جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہہ دیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے، اگر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، آزادی رائے کے لیے، نئے الیکشن کے لیے بات کرنی ہے، مینڈیٹ کی چوری کے بعد بات کرنی، تو ہم تو ہیں ساتھ، لیکن اگر صرف رہائی مہم ہے اور اقتدار پہ جانا ہے شب خون مار کے، تو ہم ساتھ نہیں۔ اور مولانا صاحب بھی انڈائریکٹ تو پیغام دے بیٹھے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چلیں گے۔ کیوں کہ جب وہ مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں تو کہاں مینڈیٹ چوری ہوا؟ کے پی میں سب سے زیادہ ان کی پاپولیشن وہی ہے۔ اچھا کے پی حکومت نے بھی ایک کام کیا، مطلب مسکا لگانے کی کوئی کی گنڈا پور صاحب نے، یا رشوت دینے کی، کہ انہوں نے 10 کروڑ روپے امداد کر دی، یعنی درسگاہوں کے حوالے سے، مذہبی اداروں کی۔ ان کا خیال ہے سب سے زیادہ ادارے وہاں مولانا فضل الرحمان کے ہیں، تو وہ شاید ان کو ایک اچھی مراد ملے گی، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ پیر سیاست کے پاس بہت سے پتے ہیں، وہ یہ امداد بھی لے لیں گے کیونکہ ان کے مدرسے ہیں، آپ کو دینا پڑے گا جب آپ اعلان کریں گے، اور باقی بھی اپنی مرضی کی بات کریں گے، زبردستی کا وہ نہیں، کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں، مذاکرات کے دروازے ان کے کھلے ہیں، انہوں نے آپ کو کھانے بھی کھلائے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھائی، انہوں نے بات چیت بھی کی، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا، تو اس وقت بھی یہ بات نہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری کہ وہ جو ایک گرینڈ الائنس تو نہیں بن سکا ابھی تک، جو بننے تھا کہ عید کے بعد گرینڈ الائنس ہوگا، تحریک چلے گی، وہ مولانا نے کہا ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے، فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں وہ ملین مارچ بھی کریں گے، اجلاس بھی کریں گے، احتجاجی جلسے بھی کریں گے، لاہور میں بھی کریں گے، اسلام آباد میں بھی کریں گے، پشاور میں بھی کریں گے، یہ شیڈول تو انہوں نے دے دیا، تو گرینڈ الائنس نہیں بن سکا۔ اب اصلی بات کرتے ہیں کہ وہ سیاح کون ہے، وفاقی وزیر، بڑا اہم آدمی، جس نے یہ کہا ڈرو اس وقت سے جب اڈیالہ جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے۔ تو مجھے یاد آ گیا ایک اور وفاقی وزیر بڑے اہم، وہ ہیں مشاہد حسین سید، جو بار بار یہ کہہ رہے تھے امریکن الیکشن سے پہلے کہ ڈرو اس وقت سے کہ ایک فون آئے گا اور تمہیں اڈیالہ کے دروازے کھولنے پڑ جائیں گے، عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے گا، ان کو فری کرنا پڑ جائے گا، اور وہ وقت نہیں آیا۔ ٹرمپ آیا، وہ وقت نہیں آیا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مشاہد حسین سید بھی دائیں بائیں ہو گئے۔ وہ جو وی لاگر تھے جن کو انہوں نے حوصلہ دیا تھا، جو کہہ رہے تھے بس جناب ایک فون آنا ہے، کسی ویلے بھی آ سکتا ہے، اور عمران خان باہر، تو انہوں نے ڈالر تو کما لیے اپنے لوگوں کو خوش کر کے، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا، وہ بھی بیچارے مایوس ہیں۔ تو اب ایک نئے وفاقی وزیر
نہیں پرانے. ان کا نام ہے جناب چودھری اعتزاز احسن. ہمسایوں نے کا حق ادا کر رہے, دوست ہیں پرانے, محلے دار ہیں. تو انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب اڈیالہ جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے. مجھے سوال کیا گیا کون توڑے گا؟ انہوں نے کہا وہی جن کو آپ کسی کھاتے میں نہیں گن رہے, یعنی پی ٹی آئی کے کارکن, وہ آ جائیں گے. پھر لوگ موازنہ کرنے لگ گئے کہ ابھی جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیا تو ایک بڑا جم غفیر تھا اور بڑے بھرپور انداز میں اور بڑا پرامن احتجاج, مکمل احتجاج. کیا پی ٹی آئی جب سے اقتدار سے ہوتی ہے اس طرح کا کوئی احتجاج کر سکی, سڑکیں گرم کر سکی, اتنے لوگوں کی تعداد لا سکی؟ تو نہیں. لیکن پتہ نہیں کس دنیا میں. تو ایک ان کے قریبی دوست سے میں نے پوچھا بھی, اس پارٹی کے بڑے اہم آدمی ان کے ساتھ, میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, چودھری بترا گیا ہے, 17 بترا گیا ہے, تو انہوں نے اسی طرح نہیں گلا کرتا, نہ انہیں سیاست کرنی ہے نہ کچھ, لیکن بہرحال خبریں جو رہن لی وہ کر رہے ہیں. تو چودھری اعتزاز احسن ایک ممتاز قانون دان ہیں, ان آؤٹس جانتے ہیں تمام قوانین کے, چاہے وہ کرمنل ہوں, چاہے دوسرے ہوں, چاہے سیاسی اتار چڑھاؤ, سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب اڈیالہ جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے. حالانکہ ذمہ داروں نے تو انہیں اڈیالہ جیل کے باہر بولنے پر بھی پابندی لگا دی اور انہیں قبول کر لی. ذمہ داروں نے ملاقاتوں پر بھی تقریباً غیر اعلانیہ پابندی لگا دی. اور وہ جو مروت صاحب ہیں, شیر افضل مروت, وہ علیمہ باجی پہ اعتراضات کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی ہنگامہ آرائی کر رہی ہیں وہ کرا رہی ہیں اور وہ پارٹی کو اور عمران خان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. حالات اس قدر سنجیدہ اور پیچیدہ ہو چکے ہیں لیکن حل کوئی نہیں نظر آ رہا. کہنے والے کہہ رہے ہیں پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف لانے نہیں, سب جھوٹ, سب غلط. بہرحال غلط نہیں, کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. چانسز یہی ہے کہ موجودہ حالات میں بھی کوئی چانس نہیں. اس وقت تک اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.